میرے خیال میں یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے جو ریلیشنز تھے وہ پہلے بہت اچھے ہوا کرتے تھے، لیکن گریجولی ابھی ان کے ہمارے ریلیشن بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ جو ہماری پولیٹیکلی سچویشن چل رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، الیکشنز ہوئے، اس میں ریگنگ بھی ہوئی نہیں ہوئی یہ الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ریلیشنز دن و دن خراب ہوئے ہیں۔ جو امداد انہوں نے ہمیں اگر پرومس کی ہے دینے کے لیے اور وہ نہیں پوری کی، وہ نہیں کریں گے، کیونکہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی جو حکومت چل رہی ہے ہماری یہاں پہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ چل رہی ہے، اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اس میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو یہ دکھ رہا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنز دن بدن خراب ہوئیں گے، یہ بہتر نہیں ہوئیں گے۔ لیکن اگر کچھ امداد اگر ملی ہے اور میں سمجھتا ہوں کچھ بھی ملا ہے تو وہ بھی آپ سونے پہ سہاگا ہی سمجھ لیں۔ ہاں جی۔ اور سیکنڈ بات آپ نے کی ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز ہے، اور اس میں جو ہمارا جو مین پرابلم ہے، جو ایشو ہے، وہ کشمیر ہے۔ کشمیر کا پرابلم دیکھیں، دنیا کی بڑی بڑی جو جنگیں جتنی بھی آج کل ہوئی ہیں نا، ان کے سلیوشن بیٹھ کر مذاکرات کے ساتھ ہی کیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ گئے، انہوں نے وہاں جا کے سعودی عربیہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کشمیر کے مدعے پر پاکستان کا ساتھ دیں، یو این میں ہمارا ساتھ دیں، لیکن انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ہمارے شہباز شریف صاحب عمرہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے، سعودی عربیہ میں گئے اور انہوں نے ہمارے ایم بی ایس سے ملے، محمد بن سلمان سے۔ محمد بن سلمان سے ملنے اس سے پہلے بتا کے گئے تھے کہ بھائی تقریباً $50 بلین کی امداد ملے گی پاکستان کو۔ 50 بلین تو نہیں مل سکی، اس میں سے ایک زیرو مائنس ہو کے $5 بلین کی امداد لے کے وہ آئے ہیں۔ اور سعودی عربیہ نے اس کے علاوہ ایک کشمیر کے معاملے میں ایک بہت بڑا بیانیہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور انڈیا کا ہے اور انڈیا بیٹھ کر اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرے گا۔ کیا کہنا چاہیں گے، کتنے ریلیشن ہمارے مضبوط ہیں سعودیہ کے ساتھ یا پھر انڈیا کے ساتھ مضبوط ہیں؟ میرے یہ کیسے لوگ پاکستان کو بدھو چلا رہے ہیں، کیسے بیوقوف لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کیوں وہ انڈیا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں محمد بن سلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کام کرنا چاہیے؟ بھائی انڈیا کے اندر ان کو کوئی اس طرح گالیاں نہیں دیتا۔ سعودی عربیہ نے یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے اور انڈیا جو کہے گا فیصلہ وہی ہوگا۔ کیا انڈیا جو کہے گا فیصلہ وہی ہوگا کشمیر کا؟ ہاں، انڈیا جو کہے گا وہی ہوگا، ہاں وہی ہوگا نا، وہی ہوگا۔ مان گئے آپ؟ ہاں یہی تو پرابلم ہے کہ آپ سعودیز اور چائنیز کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے جلدی پرائورٹی بیس پہ کور کریں گے۔ آج سے آپ کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جو انڈیا ہے وہ اس وقت دنیا کی میرے خیال میں دوسری بڑی اکانومی اس وقت بننے جا رہی ہے۔ دنیا تمام دنیا سے بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں وہ انڈیا میں جا رہے ہیں اس وقت۔ ساتھ تعلقات خراب کرنے میں ان کا کردار بن رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے انہوں نے عمران خان کو ہٹایا تھا۔ یہ وہ موقع ہے جب بھارت سعودی عرب کے بہت قریب ہو چکا ہے، بہت قریب ہو چکا ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب سعودی عرب سے فائدے لینے کا ٹائم ہے، کیونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیل کی پوزیشن میں آ چکے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ہم نے سنا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ $25 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن پھر پتہ چلا انہوں نے کہا نہیں $5 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ اور ہمیں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں ان کا جو ویژن 2030 ہے اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، جس کی بھارت کو سمجھ آ گئی۔ پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی جو سول لیڈرشپ ہے، یہ 2019 سے لے کے 2022 4 سال تک آلموسٹ فیصلے ہی نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس پیسے کی عادت پڑی ہوئی تھی جو غائب ہو جاتا تھا، جس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں تھی، جس کو ٹریس نہیں کیا جا رہا تھا۔ ایک حکومت دیتی تھی، دوسری حکومت لیتی تھی، اور یہ پولیٹیشین کیا کرتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لیکن پھر ہم نے اس کے بعد ایک فورم بنایا ہے SIFC، میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ ہم نے سعودیز کو کیا گارنٹیز دی ہیں۔ جناب، اب ہم سعودی عرب کو کہتے ہیں کہ سعودی عرب، عمران خان کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ سعودی عرب ہے، اس کا بڑا کردار ہے، اس کا بڑا کردار ہے کس چیز میں؟ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں۔ اب ظاہری بات ہے سعودیز بڑے امبیرسڈ ہیں اس ساری سچویشن میں کہ یہ کیا پولیٹیشن ہے، یہ کیا لوگ ہیں۔ عمران خان آئے
चीन को नाराज कर दिया। बहुत सारे लोगों को, इमरान खान के फॉलोअर्स को और बाहर समझ नहीं लगती ये कैसे मुल्क चलाते रहे हैं। चीन को नाराज कर दिया, सी पैक स्लो कर दिया। तो जो लोग नहीं चाहते थे कि सी पैक चले, या जो लोगों की पोजीशन सी पैक के ऊपर एक फर्क थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह रही थी सी पैक तो नहीं चलेगा क्योंकि सी पैक तो गलत ग्रांट्स दी हुई हैं। यही चीज बहुत सारे जो वेस्टर्न पावर्स थी वो कह रही थी कि भाई सी पैक तो आपने सही मुआहदे नहीं किए हुए। अच्छा, मैं टेक्निकली बात बताऊं, ये बात सही है इन चीज में कि मुआहदे जो हैं वो बड़े सीक्रेट हैं, कोई पता नहीं क्या है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रनिंग द सिस्टम एंड देन अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, यू आर अ न्यू इन गवर्नमेंट, आप जो है आपने किया क्या यार। ठीक है जनाब। सो जनाब ये चीज जो है वो सामने आई है कि सी पैक भी बंद कर दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बंद कर दिया। ठीक है जनाब, इमरान खान साहब के दौर में। अभी पाकिस्तान कह रहा है जी हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेना चाहते हैं। अभी हमने एक अदारा बनाया है SIFC, वन स्टॉप शॉप फॉर इन्वेस्टर्स, जिसे कह लें आप। लेकिन साथ ही एक तरफ सऊदी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आया हुआ